پہلا کمیٹی کمیٹی کا اجلاس جب سے نئی عسکری قیادت نے جو ہے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر دو بڑے چیلنجز جو ہیں اس وقت درپیش ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے آپ کی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ۔ ایک آپ کی انٹرنل سیکورٹی ہے، جس میں ملک میں دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو 2 روز پہلے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی بھرپور عزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ پوری قوم کی خواہش کے مطابق دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا، مکمل طور پر کچل دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر کل کی ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کے اندر بھی یہی جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اور ملک میں امن و سلامتی کے حوالے سے معاملات جو ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اور کوشش یہی ہے کہ اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک نیشنل اپروچ جو ہے، اس میں پولیٹیکل اور سول اور ملٹری دونوں سائڈ جو ہیں وہ کوہیسولی آگے بڑھیں، اور جو دہشت گردی اور جو پرٹیکولرلی جو ملک کے اندر جو بدامنی سر اٹھا رہی ہے، وہ پوری قوم کی سپورٹ کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے، کچلا جائے۔ جس طرح سے پہلے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہوئے، ان آپریشنز میں پوری قوم نے جس طرح سے اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کیا ملک کے اندر سے، اب بھی اسی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ جس کے لیے دوبارہ سے اب وہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیشنل لیول۔ امید یہی ہے کہ جس یہ نظر آ رہا ہے، ایک ایفرٹ نظر آ رہی ہے، ایک سوچ نظر آ رہی ہے کہ کسی بھی صورت سے دہشت گردی کو پاکستان کے اندر پھر سے سر نہیں اٹھانے دینا، تو اس حوالے سے یہ ساری ایفرٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور امید یہی ہے کہ اس میں آنے والے دنوں میں شاید پھر سے کوئی آپریشن شروع کیا جائے، جس طرح سے آپریشن پہلے ہوئے، آپ کے کائنیٹک آپریشن ہوئے، اس کے بعد پھر آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا تاکہ دہشت گردوں کے جو فائنینسرز اور سپورٹرز ہیں ان کا کلا کما کیا جائے۔ تو اب اس طرح کی ضرورت پھر سے محسوس ہو رہی ہے، حالات اس طرح کے بن رہے ہیں۔ انہی تمام چیزوں کو آج ان کا احاطہ کیا گیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، جو شاید اعلامیہ کے اندر تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ملکی معیشت۔ ملکی معیشت جس طرح سے اس وقت اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہے، ہمارے ریزروز تیزی کے ساتھ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور جو اکنامی ہے وہ بھی ایک میجر کمپوننٹ ہوتا ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا۔ تو نیشنل سیکیورٹی آپ کی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہے آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ، اکنامک سیکیورٹی کے ساتھ بھی۔ تو معیشت کا بہتر ہونا بھی اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی نیشنل سیکورٹی پہ، تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی 1% بھی کمپرومائز نہ ہو۔ تو ان ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا اس آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر، اور بھرپور طریقے سے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ ملک کی داخلی سلامتی اور جو بیرونی جو چیلنجز ہیں ان کے خلاف نمٹنے کے لیے جو ملک کی جو قیادت ہے سول اور عسکری، وہ ساری ایک پیج پر ہے، اور اسی طرح سے ایک یونیفائڈ ایفرٹ ہوگی اس کو مزید کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے سمر، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، جیسے معاشی چیلنجز تو تھے ہی تھے، اب دہشت گردی کے چیلنجز کا بھی سامنا ہے، اور اب اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ دوبارہ سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ احتجاج کا سلسلہ بھی شروع کر رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے سڑکوں پر آئیں گی، تو حکومت کے لیے ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنی مشکلات آئیں گی، کس طرح سے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس پر بھی کہیے گا۔ دیکھیں، اس وقت جو چیزیں ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں جی۔ آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہو گئی، اکانومی ہو گئی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو گئی، یہ تینوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ آپ کے ملک میں اگر سیاسی انتشار ہوگا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا سیاسی استحکام نہیں ہوگا، تو وہ ڈائریکٹلی ہیمپر کرتا ہے آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی کو، وہ آپ کی معیشت پہ سب سے زیادہ منفی اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ معیشت کے لیے انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ زہر قاتل ہوتی ہے۔ تو جب آپ کی معیشت جو ہے اگر وہ بلیڈ کرتی ہے، معیشت آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہ ڈائریکٹلی آپ کی امپیکٹ کرتی ہے، اس کا براہ راست منفی اثر پڑتا ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، کیونکہ پھر آپ کو آپ کی نیشنل سیکیورٹی سے متعلق جو آپ کا اسٹیٹس ہے آپ کا کمپرومائز ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ملک کے اندر بھی اگر دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، آپ نے اس کے خلاف بھی آپ نے جنگ لڑنی ہے۔ پھر افغانستان کے اندر جو سچویشن، وہاں پہ ایک ایڈورس سچویشن پاکستان کے خلاف پیدا ہو رہی ہے، جس طرح سے چمن کا جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ بھارت کے اندر، کیونکہ اب بھارت میں پھر سے الیکشن کی جا رہا ہے بھارت، اور الیکشن سے پہلے انڈیا کے اندر ایک بڑی پاپولر وہاں پہ ایک اپروچ ہے، پرٹیکولرلی جو موجودہ ہندوتوا کی جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، ہندوتوا، ان کی تو سوچ ہی یہی ہے، ان کی تو آئیڈیالوجی اور ان کا تو سیاسی ان کا طریقہ واردات ہی یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف آپ ہرزہ سرائی کریں، پاکستان کے خلاف محاذ گرم کریں، اور اسی بیسس پہ آپ جو ہے تعلقات کو کشیدہ کر کے آپ جو ہے الیکشن بھارت کے اندر جیت لیں۔ تو اس سوچ سے فائدہ اٹھانے کے لیے
اب چونکہ الیکشن بھارت میں آ رہے ہیں تو وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہمارا جو مشرقی بارڈر ہے جو کہ ریلیٹیولی پچھلے 1 سال سے بالکل کام نس تھی یہاں پہ، اس کو بھی یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے ہاٹ کیا جائے، یہاں پہ بھی پھر سے جو ہے کشیدگی شروع کی جائے، اس کو ذرا ہوا دی جائے، اور پھر دہشت گردوں کو ان کی فائنینسنگ کر کے جس طرح سے ٹی ٹی پی اور دیگر جو سب نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں ان کو جس طرح سے بھارت کی طرف سے فائنینسنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے ڈوزیر ہمارا آیا تھا، ڈس انفارمیشن لیب کے اندر چیزیں سامنے آئی تھیں، وہ بڑا کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ بھارت وہاں پہ بھی فائنینسنگ کر رہا ہے پاکستان کو انٹرنلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو ان ساری کوششوں کے سامنے جب آپ دیکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک ٹھیک ٹھاک قسم کے آپ کو آپ کی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے جو اپریٹس ہے آپ کا، اسے اپ گریڈ رکھنا ہے. ہم نے اس کو کسی بھی صورت میں اس کے اوپر ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. تو اس پہ کمپرومائز ہم تب نہیں کرنے کی پوزیشن ہوگی جب ہماری معیشت ٹھیک ہوگی. معیشت ہماری تب ٹھیک ہوگی جب آپ کے اندر ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. میرے خیال سے اب وقت آ چکا ہے. ایک سال سے جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی تماشا جاری ہے، اس سلسلے کو روکنا چاہیے. اور اس میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی ذمہ داری ہے، اس میں تمام اسٹیک ہولڈر، چاہے وہ ان کا پولیٹیکل سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے، ان کا تعلق قومی سلامتی کے اداروں سے ہے، ان کا تعلق ہماری جوڈیشری سے ہے، انٹیلیجنسیا سے ہے، جہاں سے بھی جس کا تعلق ہے، وہ تمام کو میرے خیال سے یہ وقت آ گیا ہے کہ اس سے آگے اگر یہی چیزیں پاکستان کے اندر جاری رہتی ہیں، یہ انسٹیبلٹی اگر جاری رہتی ہے، تو شاید ہم ناقابل تلافی نقصان پاکستان کا کوئی کسی قسم کا ہو.